أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، 4 آیا ہیں اس کی۔ اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پورا قرآن ہی عظمت والا، شان والا رب کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تو اس سورہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے۔ اسی طرح جھکنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، جھکنا شرک کرنا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، مشرک جو ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہے گا۔ کون صورت میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اکیلی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، مشرکوں میں شامل ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کوئی انسان ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت غصہ آتا ہے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ جو لوگ مسیح علیہ السلام کو یا کسی بشر کو اللہ مانتے ہیں، ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی۔ اللہ کی شان ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہوا، اس کو کسی نے جنا نہ ہو، اور ظاہر ہے حضرت مسیح علیہ السلام ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر اللہ کیسے ہو سکتے ہیں جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو بیوی یا بیٹا کہاں سے ہو۔ اس جملہ میں اس اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ حضرت ابی
کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، تو اللہ نے یہ صورت اتاری۔ تو اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، اس صورت کی بہت فضیلت ہے۔ جو شخص اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک قرآن کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں صورت 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ نے بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ، تو آپ کو بھی ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ 3 دفعہ پڑھنے سے کتنا وقت لگا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں مزید آپ کے اجر ملتا رہے، تو فضولیات، فضول ویڈیو، فضول چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے عزیز و قارب کو، دوستوں کو، اب وہ پڑھیں گے اس کو، آپ کو صدقہ جاریہ ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ کے شیئر سے کسی نے 3 دفعہ پڑھ لیا، سن لیا، اس کے پڑھنے سے آپ کو ایک قرآن کا ثواب مل گیا مفت میں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، تو اسی لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ انسان جو ہے نا قیامت کے دن ایک نیکی کو ترسے گا، ایک نیکی کو پورے میدان حشر میں وہ چکر لگائے گا، اس کو ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ سب سے مایوس ہو کر اپنے ماں کے پاس جائے گا۔ ماں اپنے بچوں کے لیے دنیا میں کیا کچھ کر جاتی ہے، دنیا سے لڑ جاتی ہے، اپنی اولاد کو جانا وہ کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن وہاں پر میں بھی کہے گی آج مجھے خود ضرورت ہے، بیٹا جاؤ، نیکی نہیں دے سکتی، آج مجھے خود ضرورت ہے۔ ایک نیکی کو انسان قیامت کے دن ترسے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اس کو پڑھنے والا بن جائے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا، کوئی 3 دفعہ پڑھے گا ایک قرآن کا ثواب، 6 دفعہ پڑھے گا 2، 9 دفعہ پڑھے گا 3 قرآن کا ثواب، جتنی کوئی پڑھے گا اتنا ہی فائدہ، اور اتنا ہی آپ کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ آپ کے ایک شیئر سے، صرف آپ نے ایک کلک کرنا، شیئر کرنا ہے، یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔